دوستو آپ میں سے کون ایسا ہوگا جو دولتمند اور امیر نہیں بننا چاہے گا؟ قرآن میں دولت کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا ہے اور کسی کا دولتمند ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے دولتمند افراد گزرے ہیں جن کی سخاوت کے قصے آج بھی مشہور ہے، جیسے کہ حاتم طائی وغیرہ۔ مگر دوستو کبھی کبھی حد سے زیادہ دولت انسان میں تکبر اور احساس برتری پیدا کر دیتی ہے، اور انسان یہ بھول کر کہ اسے یہ ساری دولت خدا کی طرف سے بخشی گئی ہے، خود زمین پر خدا کا شریک بن بیٹھتا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اگر خدا یہ دولت دے سکتا ہے تو اسے واپس لے بھی سکتا ہے۔ دوستو آج ہم بھی ایک ایسے انسان کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کو خدا نے بے پناہ دولت سے نوازا تھا، اور جو فرعون جیسے شخص کے دور میں ہوتے ہوئے فرعون سے بھی زیادہ دولت مند تھا۔ اس شخص کا نام قارون تھا۔ قارون وہ شخص ہے جس کی دولت اور خزانے کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے، مگر قارون کے خزانے اور اس کے انجام کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ کون تھا۔ دوستو قارون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا سب سے امیر اور دولت مند شخص تھا۔ مورخین کے مطابق یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ خدا نے قارون کو بہت حسن جمال اور اخلاق سے نوازا تھا، اور لوگ اس کے حسن جمال کی وجہ سے اسے منور یعنی چمکنے والا کہا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شروع میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آیا تھا اور تورات کا بہت بڑا علم بھی رکھتا تھا، مگر جب اس کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا تو متکبر اور مغرور ہو کر خدا کے سرکش بندوں میں شامل ہو گیا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس طرح سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی، اور وہ لالچی شخص یہ نہیں چاہتا تھا۔ قارون نے صرف موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے ہی انکار نہیں کیا بلکہ کھل کر ان کی مخالفت بھی کرنے لگا۔ قرآن مجید میں اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کے دو بڑے دشمنوں فرعون اور حامان کے ساتھ آیا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک سرکش ہو گیا تھا۔ دوستو قرآن میں اس کی دولت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ ایک بڑی جماعت صرف اس کے خزانے کی چابیاں سنبھالنے پر مامور تھی، یعنی اس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کے اتنے ڈھیر تھے کہ آج دنیا کے امیر ترین آدمیوں سے بھی اس کی دولت کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مورخین کے مطابق اس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ وہ جب اپنی سواری اور ملازمین کی فوج کے ساتھ نکلتا تو لوگ اس کی عمارت پر رش کرتے اور تمنا کرتے کہ کاش وہ بھی اس جیسے دولت مند ہو جائیں۔ ایسے میں ایمان والے ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ سب عارضی ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دوستوں مورخین کے مطابق قارون دولت کی فراوانی کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اس حد تک چلا گیا تھا کہ اس نے ایک عورت کو ڈھیر ساری دولت دے کر موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں بدکاری کا الزام لگانے پر آمادہ کر لیا۔ عورت نے ایسا ہی کیا اور بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ دوستوں موسیٰ علیہ السلام نے عورت کا الزام سن کر جاہ و جلال سے کہا کہ اے عورت سچ بول دے۔ وہ عورت اللہ کے اس جلیل قدر نبی کے جاہ جلال کی تاب نہ لا سکی اور بھرے مجمع میں بول پڑی کہ موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کے الزام کے لیے مجھے قارون نے پیسے دیے تھے۔ قارون اب گمراہی کی اس انتہا تک پہنچ گیا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی بربادی کے لیے اللہ سے دعا کی۔ مورخین کے مطابق جس وقت آپ یہ دعا کر رہے تھے قارون بھی وہاں موجود تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کے واسطے دیے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے دین کے اس دشمن کو معاف نہ کیا، اور قارون ہمیشہ کے لیے زمین میں دھنس کر فنا ہو گیا۔ مورخین کے مطابق کچھ لوگوں نے بعد میں یہ الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے اسے زمین میں دھنسا دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ دعا کی اور قارون کا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ قارون جس دولت پر اکڑ رہا تھا اسی دولت کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ آج بھی اس کا واقعہ دنیا کے دولت مندوں کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔